ہاں یہ ٹھیک. الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جو تلاوت کا حق ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اعتراف کیا، اس نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اور حق ادا کر دیتے ہیں، وگرنہ اللہ کے کلام کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال اس اللہ کی ذات کی نسبت سے تھے، اللہ نے قبول کر لیا اور کہا کہ بہت اچھا ہے. آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اس کا گویا حق ادا کر دیتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. یہ نقل ہو گیا نا کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. تم لوگ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، سب کو کہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کی توحید اتنی پختہ چیز ہے کہ عقل سے ثابت ہے، اور صرف عقل سے ہی نہیں، تمہارے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کچھ چیزوں میں، اور پھر وہ نقل بھی ہے. ہر کوئی نبی جو بھی آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہی کہتا رہا کہ اللہ ایک ہے. اور پھر صرف ہر ایک اجمالاً نہیں، تفصیل سے دیکھو، حضرت صالح نے، ہود نے، شعیب نے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے. اچھا ان کو بھی نہیں تم مانتے؟ تو چلو ہم تمہیں بتائیں، تمہاری امت پچھلی جو ہے ان کے علماء کیا کہتے تھے؟ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے تھے. یہ چوتھی دلیل اللہ نے نقل کر دی. پانچویں دلیل دیکھیے اللہ تعالیٰ کس سے نقل فرماتے ہیں. اب نقل جن سے ہو رہا ہے یہ چیزیں بدل رہی ہیں. پہلے عقل آ گئی تھی، پھر نقل آ گئی، نقل میں کتابیں آ گئیں، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، پھر ان کے علماء آ گئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سے بھی نقل فرماتے ہیں. 29ویں پارے میں دیکھیے سورہ جن جہاں سے شروع ہو رہی ہے، 29 سورہ جن اور 29واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 72 72. ٹھیک ہے جی. ملی بالکل شروع سے، سورہ نمبر 72 ہے. قل اوحی الی، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ میری طرف لوگوں وحی کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کیا کیا؟ استمع، قرآن سنا. فقالو، اور وہ کہنے لگے، قرآن سن کے جنات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے یہ قرآن سنا ہے، یہ بڑی عجیب کتاب ہے. ہم نے قرآن سنا اور بڑی عجیب کتاب ہے. یہدی الی الرشد، اور قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. رشد، ہدایت، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. یہ کن سے نقل ہو گیا؟ جنات سے. قرآن کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہے. اس لیے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے صرف اتنا ہی عرض کر دیں گے کہ یہ نقلی دلیل ہے لیکن جنات سے ہے، تو بس آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. آگے دیکھیے نا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور انہوں نے کہا ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے. جد کہتے ہیں بڑے کو. اس کا ترجمہ اگر آپ ہندی میں کریں نا تو پڑ سے آتا ہے. پڑ ایک ہوتا ہے دادا، ایک ہوتا ہے پڑ دادا، یعنی دادا سے بھی بڑا، دادا کے بھی بڑے یعنی والد کے، دادا کے والد. ایک ہوتا ہے ہاتھ جو نظر آتا ہے، ایک ہوتا ہے پڑ ہاتھ. نہیں سمجھے؟ ہاتھ اور پڑ ہاتھ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی لے رہا ہے، پڑ ہاتھ سے بھی لے رہا ہے. یعنی ایک تو صحیح بھی لے رہا ہے جو اس کا حق بنتا ہے، اور اوپر سے اور بھی مزید کہتا ہے وہ بھی دے دو. تو پڑ
جد جو ہے نا عربی میں اس معنی میں ہم پڑھتے ہیں نا وتعالی جدو کا، اور اللہ بلند ہے، جدو کا تیری شان بڑی بلند ہے تیری شان. تو یہاں کیا کہا انہوں نے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اللہ نے کوئی اس کی بیوی نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہ خدا کی توحید نقل ہوئی جنات سے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور ہم میں جو بے وقوف ہیں جنات، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علی اللہ شططا، اللہ کے بارے میں حد سے زیادہ بڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں. شرک یہ ہے، یہ چیز ہے. جنات شرک کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ قرآن نے نقل کیا ہے، جنات سے کر دیا. اللہ کی اسی توحید کو آپ دیکھتے جائیے خدا ثابت کیسے کیسے کرتا ہے کہ کسی طرح مانو میرے علاوہ کوئی نہیں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. سورہ آل عمران دیکھیے آپ. آل عمران تیسری سورت ہے، 3rd سورہ ہے، اور تیسرے ہی پارے میں. اچھا، اس کی آیت نمبر دیکھیے 18. آیت نمبر 18 ملی. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لوگو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ تو ہوئی خدا کی اپنی گواہی. اللہ نے کہا، اللہ قسم کھاتا ہے اس پہ. گواہی کے معنی یہ کر لیجئے یا قسم پہ. ہر طرف خدا کی توحید ہے نا، کہاں کہاں سے ثابت ہوئی ہے یہ آپ دیکھیے گا ابھی. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے اس بات پہ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے بھی قسم کھاتے ہیں. یہ ہے نقل اللہ نے کیا ہے فرشتوں سے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس بات پہ قسم کھاتے ہیں. قائمًا بالقسط، انصاف کے ساتھ خدا کی گواہی دیتے ہیں، خدا کی وحدانیت کی. یہ اتنا بڑا مقام ہے اہل علم کے لیے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو قابل اعتبار سمجھا. بڑی بات ہے صاحب، یہ کوئی علم چھوٹی سی چیز نہیں ہے. محلے میں، گلی میں، کسی میں آدمی کہتا ہے صاحب آپ میری گواہی دیں گے، تو اس کا مطلب ہے بڑا اعتبار کرتا ہے کہ یہ آدمی مطلب مجھے سمجھتا ہے کہ میں گواہی دینے کے قابل ہوں. بہت بڑا اعتبار. اللہ نے کہا ہے میرے فرشتے، میں گواہی دیتا ہوں، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں. کوئی ٹھکانہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اہل علم کا بھی ذکر کیا اور اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم 3 گواہ ہیں. ہم اپنی توحید پہ ہی 3 گواہ ہیں. ایک تو میں خود ہی ہوں، ایک میرے فرشتے ہیں دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ علم والے ہیں. قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمتوں والا. 6 چیزیں ہو گئی گواہیاں. آخری 7ویں گواہی بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ کی توحید پہ کون کون سی چیزیں اس کائنات میں گواہی دیتی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے نا. 19ویں پارے میں دیکھیے، سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورت ہے. ستائیس نمبر سورت، ٹوینٹی 27 سورت ہے. اور اس کی آیت دیکھیے آپ پوری بات تک کے سمجھ میں آئے. 20ویں آیت. بلکہ آپ اگر اس سے بھی پہلے دیکھ لیں 17th آیت تو زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، 16th نمبر آیت ہے، 16ویں. اور وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو دنیا میں حکومت کرنے کی تھی خدا نے ہمیں دی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ کا بڑا کھلا ہوا فضل ہے جو ہم پہ ہوا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے جنودہ، ان کے لشکر، من الجن والانس، جنات بھی شامل تھے، انسان بھی، والطیر، پرندے بھی، فہم یوزعون، اور ان کی صفیں بنائی جاتی تھی، لائنز میں کھڑے ہوتے تھے، انسان بھی، جن بھی اور پرندے بھی، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ آئے اس بستی میں جہاں پہ چونٹیاں رہتی تھیں، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی بولی اور کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور ان کے لشکر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمہیں کہیں روند نہ دیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس چونٹی کا بھی عقیدہ دیکھیے کیا کہتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا، اور بے خبری میں کہیں تم روند دی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کے انہوں نے تبسم کیا اور ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی، کہنے لگے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں جو انعامات اللہ تو نے مجھ پہ کیے ہیں۔ بڑی اچھی دعا ہے یہ، پڑھنا چاہیے اس کو کہ اللہ مجھے توفیق دے میں ان انعامات کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پہ کیے ہیں، وعلی والدیہ، اور اللہ جو میرے والدین پہ آپ نے احسانات کیے، پروردگار مجھے توفیق دے میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور اللہ ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو مجھ سے خوش رہے، راضی رہے، وادخلنی برحمتک، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رکھ مجھے ایسے کہ فی عبادک الصالحین، اپنے اچھے بندوں میں مجھے شامل کر دے۔ کوئی چیز رہ گئی، کیسی جامع دعا ہے، یہ ہے نبوت کی شان کہ انہوں نے کیسی جامع دعا کی کہ اللہ مجھ پہ جو احسانات ہیں میرے والدین پر ہیں، پروردگار اس کا شکر ادا کرتا رہوں، پھر مجھے اپنی رضا زندگی میں نصیب فرما کہ تیری رضا کی کوشش کرتا رہوں، تو مجھ سے راضی رہے، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کر اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر دے، یا تو یہ کہ دنیا میں یا یہ کہ آخرت میں۔ وتفقد الطیر، اور انہوں نے پرندے کو نہیں پایا، فقالا، کہنے لگے جب انہوں نے انسپیکشن کی اپنی فوج کی تو پرندہ ایک غائب تھا، تو انہوں نے کہا مالی لا ارى الہدہد، کیا ہو گیا ہدہد نہیں نظر آ رہا۔ ہدہد سمجھتے ہیں ہے نا، پرندہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، وڈ کٹر۔ مالی لا ارى الہدہد، یہ ہدہد نہیں نظر آ رہا، ام کان من الغائبین، یہ ہے ہی نہیں ہے یا اس سرے سے غائب ہے، یعنی ایک تو یہ کہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ سرے سے آیا ہی نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس پرندے کو شدید تکلیف میں ڈالوں گا، سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، اور یا پھر میں اسے ذبح ہی کر دوں گا، کیوں نہیں آیا، او لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تیسری بات یہ ہے کہ کوئی دلیل لے کے آئے، یا تو اسے ذبح کر دیں گے اور یا اسے شدید عذاب قید کر دیں گے گویا کے، اور یا یہ کہ وہ کوئی دلیل لائے کہ فوج سے غیر حاضری کا مقصد کیا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ہدہد آ گیا، فَقَالَ أَحُطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہنے لگا میں خبر لایا ہوں اس جگہ کی جس کی خبر حضرت آپ کو بھی نہیں ہے، وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ، اور سبا کی بستی سے آیا ہوں، بِنَبَإٍ یقین، یقینی بات لے کر آ رہا ہوں وہاں سے، سبا کی بستی سے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں دیکھا ہے ایک عورت کی حکومت، وہ بادشاہ ہے، حکمرانی کر رہی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، ہر چیز ان کے ہاں موجود ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت بہت ہی شاندار ہے، یعنی باقی چیزیں بھی ہیں اس ملکہ کے پاس، ملکہ سبا کے پاس، لیکن جو اس کا تخت ہے، بیٹھنے کی جگہ، اس کے تو کہنے ہی کیا۔ وجدتھا وقومہا، میں نے دیکھا ہے اسے اور اس کی قوم کو، اس خاتون کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے سوا سجدہ کرتے ہیں سورج کو، یہ شرک کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کا یہ عمل، انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے ہوئے ہیں، فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور راستہ ہدایت کا ان کے لیے بند ہو گیا ہے اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے، ان کے پاس ہدایت نہیں۔ یہ تو بات ہوئی اس کی ہدہد کی۔
آگے دیکھیے جو اصل نقل کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ یسجدوا للہ، یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو؟ خدا کی توحید کی گواہی اب اس جانور نے بھی دی، کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ اور اللہ کے سجدے پر دلیل اس نے خود پھر عقل سے دی ہے، الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات جو کیا کرتی ہے، آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتی ہے۔ آسمان میں کیا کیا چیزیں پنہا اور پوشیدہ ہیں، خدا اس کو باہر لاتا ہے۔ زمین میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، اللہ اس کو باہر لاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں خدا کو سجدہ کرتے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے، جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ یہ دیکھا آپ نے، حدود نے بھی اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا وہ تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، چاند ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نقل ہے دلیل، قرآن بار بار نقل کرتا ہے، بار بار نقل کرتا ہے۔ پہلے نقل کیا اللہ تعالی نے کتابوں سے، پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے نقل کیا، پھر اللہ تعالی نے نقل کیا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام سارے کہتے تھے، پھر ایک ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے کہا کہ وہ بھی یہی پیغام دیتے تھے، پھر جنات سے نقل کیا، پھر علماء سے نقل کیا، پھر بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا، پھر آخر میں پہنچ کے جانور سے بھی نقل کیا کہ اللہ کی توحید ہر طرف جاری و ساری۔ یہ تو ہو گئے دو قسم کی چیزیں، ایک دلائل عقل کے طور پہ اور ایک جو نقل کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آخری چیز بس سن لیجئے، کبھی کبھی یہ بہت مختصر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں وحی سے، اس کو وحی کی دلیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عقل کی بات نہیں ہے، کوئی نقل کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں، وحی کے ذریعے بات کر دیتے ہیں۔ سورہ مومن میں آپ کو اس کی ایک مثال مل جائے گی، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں 24ویں پارے میں سورہ مومن، سورت کا نمبر ہے 40۔ اور آیت نمبر ہے 65۔ سورہ مومن، غافر، سورہ غافر یا سورہ مومن دونوں ایک ہی بات، 24ویں پارے میں۔ اس سورت کا نام غافر بھی ہے، اس سورت کا نام مومن بھی ہے، دیکھیے آپ ملی جی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یہ آیا تھا نا سورہ بقرہ میں بھی، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو کیا، چھت بنا دیا، وصورکم، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیا کیا، تمہاری شکلیں بنائیں، صورتیں، فاحسن صورکم، اور کتنی خوبصورت صورتیں اللہ نے تمہاری بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ پھلوں سے رزق دیا، ایسی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں اللہ ہی کی ذات۔ دارا شکو تھے نا، اورنگزیب کے بھائی، بیٹا تھا ان کا شاہ جہان کا، اس نے اپنے زمانے کے ایک بزرگ کو لکھا اور لکھا کہ ایک بات اس نے پوچھی، اس نے کہا کہ گاہ راست کنت صورت مرد وزن، ایسی ذات ہے جو ایسا مصور ہے، ایسی تصویریں بناتا ہے مردوں اور عورتوں کی کہ دیکھ کے طبیعت مچل جاتی، گاہ بے شکن دین تلس میں جاں وطن، اور کبھی کبھی پھر وہ آتا ہے توڑنے پہ تو اس تصویر کو مٹا دیتا ہے، اس چاند کو ختم کر دیتا ہے۔ کس نیست کے پرسد استاذ کزارا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس مصور کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ اگر اس صورت کو مٹانا ہی تھا تو بنایا کیوں تھا؟ تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ واقعی کبھی ایسی صورتیں بناتا ہے کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کی شکلیں سب ایسی ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ گرا چمجالس کے پرسد زکلال، مٹی کی کب سے ہمت ہو گئی ہے کہ وہ بنانے والے سے پوچھے کہ مجھے اگر توڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں تھا؟ مٹی کی کیا اوقات ہے، مٹی کہاں سے پوچھ سکتی؟
یہی بات ہے. اللہ نے فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ کی ذات تمہاری شکلیں اچھی بناتی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا رب. آئے نا عقلی باتیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سر رب العالمین اللہ کتنی برکت والی ذات ہے، اتنا کچھ وہ کرتا ہے. یہ دعویٰ ہے هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کی ذات زندہ ہے لوگوں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالصتاً صرف اسی کی عبادت کرنا، صرف اسی نے جو طریقہ بتایا بس اس پہ قائم رہنا. الحمدللہ رب العالمین، اور شکر کرو اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے کہ اس نے تمہیں توحید دی، اپنی وحدانیت کا سبق سکھایا. اب کوئی کہے کہ اللہ کی وحدانیت کیوں ضروری ہے، کیوں خدا کو مانے؟ دیکھیے کیا ہے، یہ ہے جو چیز بتانی تھی. قل انی نہیت، آپ کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو اللہ کے سوا تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو. اللہ نے مجھے منع کر دیا، بس کوئی عقل نہیں، کوئی نقل نہیں، بلکہ کہہ دیا انی نہیت، مجھے خدا نے روک دیا، مجھے خدا نے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا یہ ان سے پوچھے اب جا کے کوئی. یہ ہے، اس لیے قرآن جہاں یہ اس دلیل کو کہتے ہیں کہ یہ وحی کی دلیل ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس پہ. کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ بس اللہ نے حکم دیا. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا اس سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں جن کی تم کرتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی، اور میرے پاس میرے پروردگار کے پاس سے اللہ کی طرف سے دلائل بھی آ چکے ہیں. آگے دیکھیے یہ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم، کہ میں مسلمان بن کے رہوں، اسلام کو قبول کر کے رہوں. لرب العالمین، اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں اس کا فرما بردار بن کے رہوں. بس مجھے یہ حکم دیا گیا، یہ آرڈر آیا اوپر سے، یہ حکم آیا. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا، کچھ نہیں، بس اللہ نے حکم دیا. اس چیز کو فقہا اپنی زبان میں کبھی کبھی کہتے ہیں امر تعبدی، یعنی وہ کام جو صرف عبادت کے درجے کا ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کی عقل میں بات نہیں آتی کہ انسان یہ کام کیوں کرے. طہارت اور پاکیزگی کے بہت سے مسائل ہیں جن میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی. مثلا پانی ہے، کسی چیز پہ ڈالا، ناپاک چیز پہ کوئی چیز کپڑے کو لگ گئی تھی، اسے دھونا ہے. تو اب دھونے میں جو پہلا قطرہ، وہ کہتے ہیں، یہ فلاسفہ کہتے ہیں، فلسفی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا قطرہ جو پانی کا اس کے ساتھ جا کر ملے گا گندگی کے ساتھ تو گندا ہو گیا. تم جتنا بھی پانی ڈالتے جاؤ گے وہ گندا ہی ہوتا چلا جائے گا نا، کیونکہ پانی کوئی الگ الگ چیز تو نہیں، ہر قطرہ دوسرے قطرے سے ملا ہوا ہے. تو تم چاہے سارا سمندر بھی بہا دو تو پاک ہو ہی نہیں سکتا. اچھا صاحب دوسرے وقت دھو لیں گے، وہ کہتا ہے کپڑا اس دوسرے وقت میں بھی ناپاک ہی ہے کیونکہ وہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتا. فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں نا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ایسے ہی کہا ہے بھائی، بس اس کا کوئی حل نہیں. اللہ نے بتایا بس 3 بار دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا، ہو گیا، ختم ہوئی بات. یہ وحی کی دلیل. اسے وہ کہا کبھی کبھی اپنے ہاں، اگرچہ فرق ہے اس میں لیکن وہ علماء کی جاننے کی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تعبدی امر ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کیوں نکاح جائز ہو گیا کزن سے، اور بہت سے رشتے ہیں جنہیں حرام کر دیا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا ہے. تو یہ قل انی نہیت، قرآن میں عام طور پر نا یہ جو وحی کی دلیل ہے وہ انہی الفاظ سے آتی ہے. قل انی نہیت انی امرت، مجھے اللہ نے روک دیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا گیا، میں روک دیا گیا ہوں، میں حکم دیا گیا ہوں. اس کا مطلب وحی نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی مجال نہیں ہے، نہ نقل نہ عقل، بس صرف وحی. یہ چیز سمجھ میں آئی؟ یہ 2 باتیں تھیں جو آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب انشاءاللہ کل اس کے بعد عرض کروں گا. ہونا تو چاہیے تھا وقفہ، کیا وقفہ تو یہ ہو جائے گا، اس کے بعد بھی پڑھانا ہے، مگر آج چونکہ وقت زیادہ ہو گیا نا، کتنا